السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، شان، جلال اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت لا تعداد درود و سلام ہو سرور کونین تاجدار مدینہ والی وطنہ صاحب کوثر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، گزشتہ 3 ہفتوں سے دنیا کے اندر ایک پرانا مسئلہ دوبارہ اپنے عروج پر ہے۔ ظالم ممالک مل کر ایک چھوٹی سی مسلم ریاست ہے جن کے پاس وسائل بھی نہیں، جن کے پاس طاقت بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، افراد بھی نہیں، اور وہ ایک دنیا کے ظالم گروہ کی بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ میری مراد فلسطین کی عوام، فلسطین کے مجبور وہاں کے واسی تو اسرائیل کی بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج کی تازہ اطلاعات کے مطابق جو میڈیا بتاتا ہے کہ 7,000 سے اوپر شہداء کی تعداد ہو چکی ہے، جن میں نصف سے زائد چھوٹے بچے 2 سال کے، 5 سال کے، 10 سال کے، اس کیٹیگری کے، اس عمر کے چھوٹے بچے وہ آدھے سے زائد تقریباً 4,000 کے قریب ان کی تعداد۔ جو عمارتوں کا نقصان ہوا، جو ان کے تجارتی مسائل تھے، دکانیں، بلڈنگیں، آپ لوگوں نے بھی میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی میں، اخبارات میں دیکھی ہیں
کہ ایک طرف سے پورا حصہ برساتی پٹی کا وہ تباہ ہو چکا ہے، رہنے کے قابل نہیں، بلکہ اس کے ملبے کو سمیٹنے کے لیے، اٹھانے کے لیے کئی مہینوں درکار ہے۔ اور وہ لوگ جن کی نسلیں لگی ان گھروں کو بنانے میں، جن کے گھر آج بالکل ملیہ بیگ ہو چکے ہیں، کھٹر بن چکے ہیں، وہ کب بنے گا، کیسے ادھر شفٹ ہو گئے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کی سپورٹ کے لیے اپنے 2 بڑے بحری بیڑے وہاں پر روانہ کر دیے، قریب کے سمندر میں کھڑے کر دیے، جس ایک بحری بیڑے پر 60 کے قریب جنگی طیارے کھڑے ہوتے ہیں اور فوج اس کے علاوہ۔ اس کے مقابلے میں ہمارے جو 57-58 اسلامی ممالک ہیں ان کی بھی بے حسی سب کے سامنے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اس میں جتنے بھی آپ بڑے بڑے نام لے رہے ہیں۔ ایران کے بیان سب سے بہتر ہے، عملی طور پہ ایران بھی کچھ نہیں کر سکا، لیکن بیان بازی کے حد تک ایران ان بقیہ ممالک کی نسبت بہتر جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آیا ہم لوگ بطور مسلمان ہم کہاں پر کھڑے ہیں، یا ہمارا جو مردہ پن ہے، جو ہماری بے حسی ہے، ہماری ان شہداء پر جن کے بچے بیچارے معصوم شہید ہو گئے، جن کے جوان باپ شہید ہو گئے، جن کی خواتین شہید ہو گئی، ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے تو یہ بتانا، کچھ دلائل دینا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ کس بات کی جنگ ہے، یہ لڑائی کس چیز کی لڑائی ہے؟ کیونکہ ہماری اکثر عوام سوائے چند عوام کے کسی کو مسئلے کی سمجھ نہیں کہ بھائی یہ فلسطین پر ظلم کیوں ہوتا ہے، یا یہی پتہ نہیں ہے کہ یار یہ اسرائیل کا ملک کب آیا ہے، کب یہ وجود میں آیا ہے، کب یہ حملہ کرتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بے حسی کے بارے میں۔ حضرات ایک چیز یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ارض فلسطین کیا ہے۔ فلسطین کا علاقہ، فلسطین کا ملک، جس کو آج ہم جس خطے کو ملک فلسطین کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شام کے اندر تھا۔ جو شام کی اسٹیٹ، جو شام کا ملک جسے ہم کہتے ہیں، یہ آج کل کا شام ہے، یہ کم ہو گیا، لیکن شام پہلے ایک بڑا ملک تھا۔ اس شام کے ملک کے بارے میں جس میں آج فلسطین ہے اور مسجد اقصیٰ بالخصوص، اس کے بارے میں بے شمار فضائل۔ سب سے پہلی چیز جو آج چیز میں موجود ہے کہ اس ارض فلسطین کو، ارض شام کو انبیاء کی سرزمین دی گئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر انبیاء اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ اس خطے میں سے آج ہم فلسطین کہتے ہیں، شام کہتے ہیں، جن کی تعداد ہزاروں کے اندر۔ پھر بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے علاقے چھوڑ کر فلسطین کی طرف اور مسجد اقصیٰ کی طرف، اس علاقے کی طرف ہجرت کر، جن میں بڑے نام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے سے بڑا نام سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو باقاعدہ دعا کی، اے اللہ اگر میری موت ہو تو اس زمین کے اوپر ہو، کتنی متبارک زمین۔ حضرات یہ وہی زمین ہے جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے اٹھا لیے گئے، ان کا دوبارہ نزول بھی ارض شام میں ہوگا۔ دمشق کے اندر ایک مسجد ہے جس کے مینار پہ ان کا دوبارہ نزول ہوگا۔ اتنے فضائل حدیث سے موجود ہیں اس خطے کے بارے میں، اس علاقے کے بارے میں۔ سب سے بڑھ کر مسجد اقصیٰ جو فلسطین کے اندر ہے، وہ دنیا پہ واحد ایسی جگہ ہے، واحد ایسی مسجد ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پہ اکٹھے کیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے سب کی امامت کروائی۔ اس امامت کروانے سے 2 چیزیں ہو گئی، ایک نبی سارے اکٹھے ہو گئے جب آپ معراج پر گئے، اس وقت کا یہ بات ہے، اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نبیوں پر سرداری
اور سید الانبیاء کا جو ٹائٹل تھا اس کی بھی وضاحت ہوگی، اس کی بھی دلیل ہوگی۔ یہ اتنے بڑے فضائل اس جگہ کے بارے میں۔ حضرات اس عرض کے علاوہ جو وہاں پر بالخصوص مسجد اقصیٰ ہے اس کے فضائل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ای مسجد بنی فی الارض اول، اے اللہ کے نبی اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے جو بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ، جہاں پر ہم لوگ جا کے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ پہلا گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ فرمایا ثم ای، اس کے بعد کون سا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ، جو فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ ہے۔ فرمایا وہ اس گھر کے بعد اس گھر کو اعزاز حاصل ہے کہ دوسرا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نام سے مدعو ہے مسجد اقصیٰ۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد اقصیٰ کی فضیلتیں کس طرح بیان کی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ ساتھ اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کو بابرکت بنایا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے مسجد اقصیٰ پہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو، حضرت لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، پھر ساتھ ہم نے وہاں پر نجات دی اس طرف گئے جس کا فرمایا کہ ارد گرد جو اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا علاقہ ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے للعالمین، جہان والوں کے سب کے لیے وہاں پر برکت۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ انبیاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، آپ نے جب اس کی قوم نے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی جگہ دے، آپ پر جاؤ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ارض مقدس کے نام سے آیا، اس لیے ہم اس گھر کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں اور اسی وجہ سے اسے مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں۔ حضرات یہ وہ فضیلتیں ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی کی احادیث سے ہم تک پہنچی ہوئی۔ تیسری چیز، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، حدیث رسول میں موجود ہے اور اس کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے زمانے کے شروع میں بھی بیان کی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ موجود ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ بیت المقدس 16 شہرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ بیت المقدس جسے قبلہ اول کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول کیوں ہے کہ مسلمانوں کے لیے پہلے نماز پڑھنا مسجد حرام مکہ المکرمہ میں جو مسجد ہے وہ نہیں قبلہ تھا بلکہ کیا تھا مسجد اقصیٰ تھی کہ مسلمان نماز اس طرح پڑھے۔ 16 مہینے اور روایت میں 17 مہینے تک مسلمانوں نے نماز مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، آپ کے دل میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول کے بعد دوسرا قبلہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی اپنا چہرہ کس کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ چوتھی چیز اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، کہ لوگوں جب تم نے کسی بھی مسجد یا کسی بھی متبرک جگہ کی طرف سفر کرنا ہے فرمایا حرام ہے۔ کوئی بندہ کسی طرف بھی اپنی سفر ثواب کے لیے سے نہ باندھے۔ اس کی مثال یہ سمجھے کہ ہماری یہ مسجد اگر نماز ہے جتنا اس مسجد کی فضیلت ہے، یہ ساتھ والی جو مسجد ہے اس کی بھی اتنی فضیلت ہے۔
اس کے بعد جو مسجد ہے مسجدوں کی فضیلت سے برابر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے اس مسجد میں ڈبل ثواب ہے اور اس مسجد میں کم ہے. سب مسجدیں برابر ہے. یہ چیز حدیث میں منع کی گئی مسجد کا برابر. لیکن 3 مسجدیں فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. فرمایا کوئی بندہ سفر کی نیت سے زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کی تیاری مت کرے کہ میں بھی فلاں مسجد میں جاؤں گا تو بڑا ثواب. فرمایا نہیں, لیکن 3 مسجدوں کو فضیلت آ سکتی ہے. اللہ کے فرمایا المسجد الحرام. پہلی مسجد کون سی؟ مسجد حرام. 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے مسجد حرام. خانہ کعبہ بیت اللہ جہاں پر ہم لوگ عمرہ کرتے ہیں وہاں پر جو 1 نماز پڑھے گا, 1 نماز پڑھنا 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. اس کے بعد فرمایا آپ نے مسجد الرسول, رسول کی مسجد, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو مدینہ میں ہم لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس کا سفر نیت کر کے آپ جا سکتے ہیں. کہ جو یہاں سے عمرے کی نیت کریں وہ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ عمرے کے ساتھ ساتھ مسجد حرام کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی طرف بھی اپنے سفر کرنا ہے اور وہاں جا کے نمازیں پڑھنا. اور تیسری فرمایا مسجد اقصی, بخاری شریف کی روایت ہے, اور مسجد اقصی کی طرف بھی آپ یہاں سے اسپیشل سفر کر کے جائیں, اپنا خرچہ کریں اور اس نیت سے کریں کہ اپنے مسجد اقصی جا کے نماز پڑھنی ہے تو آپ کے لیے جائیں. اس کے بھی فضائل حدیث رسول میں موجود ہیں. اس کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف بھی فضیلت نہیں ہے. چلے جائیں کہ ہم اپنے اندر کسی اور دربار کی نیت کر کے جائیں کہ پرانے دربار کے بڑا ثواب ہے, کسی پہ جانے کا کوئی ثواب نہیں. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجدوں کی نیت کر کے بھی کوئی زیادہ ثواب نہیں کہ وہاں پر جائیں گے تو 1000 نمازوں کا ثواب زیادہ ہوگا اور وہاں 20,000 کا ملے گا. 5ویں بڑی فضیلت مسجد اقصی یاد رکھتے ہیں وہ مسجد ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو مسجد حرام سے جو دوسرا مقام وہ مسجد اقصی کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبریل کے ذریعے جب برات آئی تو مسجد اقصی میں لے کر گیا. یہ اس کی فضیلت ہے. پھر وہاں سے کیا کرتے اوپر آسمانوں کی طرف گئے. سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ کسی چیز کی ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھائی جو اس کی 8ویں بڑی فضیلت ہے کہ دنیا میں صرف مسجد اقصی ہی وہ جگہ ہے جہاں پر سارے نبی اللہ نے اکٹھے کیے اور اللہ کے نبی نے ان کو امامت کروایا. اسی طرح یاد رکھیں بیت المقدس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 4 صلوات فیہ ولنعم المصلی. فرمایا لوگوں میری اس مسجد میں مسجد نبوی میں نماز مسجد اقصی میں 4 نمازوں سے افضل. مسجد نبوی کی بڑی فضیلت ہے, اس کے بعد کس کی مسجد اقصی. ساتھ میں ولنعم المصلی کہ مسجد اقصی بھی بہترین جگہ ہے نماز پڑھنے کی. مسجد حرام مسجد نبوی کے بعد اس دنیا پہ تیسرا بڑا مقام مسجد اقصی پر آ دیا. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں الفاظ ہے مستدرک کے حاکم کی روایت فرمایا ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے, ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس کے پاس گھوڑے کے جس کے ذریعے رسی سے وہ باندھا جاتا ہے گھوڑا, اس رسی کے بغیر بھی زمین جس کے پاس مسجد اقصی کے پڑوس میں ہو تو فرمایا وہ جگہ وہ لے لے, وہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے جہاں سے مسجد اقصی کی زیارت کر سکتا ہے. حدیث رسول مستدرک کے حاکم میں, مستدرک کے حاکم کا مکمل نام المستدرک علی الصحیحین کہ بخاری اور مسلم کی جو روایات ہیں جس پیمانے پر وہ روایات اکٹھی کی گئی ہیں جو ان ائمہ سے جو روایات رہ گئی ان کی شروط پر امام حاکم رحمۃ اللہ آئے اور انہوں نے اسی شروط پر اسی پیمانے پر جو احادیث اترتی تھی ان کو جمع کر دیا. اس کو مستدرک کے حاکم کہا جاتا ہے. اس لیے صحیح حدیث کہ فرمایا جس کو ایک وقت ایسا آئے گا حالات اتنے تنگ ہو جائیں گے اتنے خراب ہو جائیں گے کہ جس کے پاس اس رسی کے برابر بھی اگر جس کو جگہ ملے جہاں سے مسجد اقصی کی زیارت کر لے وہ جگہ لے لے اور فرمایا اس کے لیے دنیا اور معافی حاصل کر. آج حالات وہی ہو گئے. آج جو حالات ہو چکے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے, قریب قریب کی بستیوں میں یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے آج کے ایجنڈے کے مطابق, اور بسانے کے بعد جو مسلمانوں کے گھر ہیں ان پر زمین اتنی تنگ کی جا رہی ہے ہر چند سالوں بعد
بمباری کے ذریعے، حملوں کے ذریعے، معاشی ناکہ بندیوں کے ذریعے، قتل و غارت کے ذریعے، ان کے اوپر ظلم کے ذریعے اس قدر زمین تنگ کی جا رہی ہے کہ لوگ وہاں سے نکل کر مجبور ہو رہے ہیں، اور اللہ کی کبھی حدیث ثابت ہو رہی ہے کہ جس کو ایک رسی کے برابر بھی جگہ مل جائے اس مسجد اقصی قریب یہاں مسجد کو دیکھ رہے دنیا معافی حاصل دے سکتے۔ حضرات آج بھی بڑی فضیلت کہ اللہ کے رسول نے 4 جگہوں کے بارے میں فرمایا کہ جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد نبی مدینہ میں، تیسرا کوہ طور، اور چوتھا فرمایا مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ 9ویں بڑی فضیلت مسجد اقصی کے قریب جو فلسطین میں جگہ ہے باب لد ہے، مقام لد، فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں پر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرا۔ گویا کہ یہ فتنہ ہے، جو جتنا بھی فتنہ آ رہا ہے ان سب فتنوں میں بڑا فتنہ دجال کا، اور دجال کے ساتھ تمام کی تمام تاغوتی قوتیں ملے گی اور اس کو قتل موت کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرات یہ وہ مسجد ہے، مسجد اقصی، جس کے بارے میں آج لوگ میڈیا کے اندر اور بار بار مختلف قسم کی جگہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج وہاں پر حالات کیا ہے۔ بمباری کے ساتھ میڈیا کے ذریعے آپ کو تمام کی تمام چیزیں معلومات مل چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فضائل سمجھنے کی توفیق دے اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ جمعہ مسجد اقصی عرض فلسطین کے حوالے سے کرتے ہیں۔ کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان ہوئے مسجد اقصی کے اور مسجد مقدس کے۔ یاد رکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامی لشکر روانہ کیے تو 15 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب نے مسجد اقصی کو، اس علاقے کو، فلسطین کو، شام کو قرار حضرت عمر کے زمانے میں تقریباً 500 سال تک وہ علاقہ یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد تمام کے تمام عیسائی طاقتیں اکٹھی ہوئی، انہوں نے حملہ کر کے پھر دوبارہ مسجد اقصی کا علاقہ اپنے قبضے میں لیا۔ جب وہ صلیبی جنگیں شروع رہی تو پھر انہیں جنگوں کے نتیجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی آئے۔ انہوں نے جب کمان سنبھالی لشکر کی تو پھر اسلامی فوجوں نے دوبارہ ان طاقتوں سے مسجد اقصی کو آزاد کروایا اور اسلامی ریاست میں دوبارہ شامل ہو گئے۔ یہ واقعہ 583 ہجری 1187 کے قریب کا یہ واقعہ ہے، 1187 عیسوی۔ پھر مسلمانوں کے پاس تقریباً 600-700 سال تک یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ ابھی پچھلی صدی میں پہلی جنگ عظیم پہ یہودیوں نے جب وعدہ کیا کہ ہمیں بھی کچھ جگہ دیں جو پوری دنیا میں پھیل لمبی تاریخ ہے، پھر دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں برطانیہ نے، فرانس نے، امریکہ نے ان سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو اس مسجد کے قریب آپ کی ریاست میں بنا کے دیتے ہیں۔ جو فلسطین، جسے آج فلسطین کہتے ہیں، میڈیا میں پیچھے سارے موجود ہیں، انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ملک کی بنیاد پر اب 1947-48 سے جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور ہر جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کا جو علاقہ جو فلسطین کا ملک ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اسرائیل بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی حالیہ جو دہشت گردی کی غیر کی طرف جو ظلم اور بمباری شروع ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کی معلومات کیا ہیں، اس کی آپ کی اگاہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ زیادہ نہیں کر سکتے تو دعا ضرور کریں، اور اسے دل کے ساتھ دعا کریں۔ جو نماز پڑھے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، سارے مذہب مسلمانوں کے لیے کریں۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ ایک حدیث رسول آئی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت میمونہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بیت المقدس کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کر سکتا ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھے۔ فرمایا اگر کوئی نماز نہ پڑھ سکے یا وہاں پر جا نہ سکے، جیسا کہ آج ہمارے لیے جانا مشکل ہے کہ اسرائیل سے ہماری سفارتی تعلقات ہی نہیں اور وہاں کا سارا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے۔ مسجد اقصی کا جو قریبی علاقہ تھا پہلے اوپن اسٹیٹ تھا، اب اس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور یروشلم کو باقاعدہ اپنا دارالحکومت ڈکلیئر کر دیا، تو وہاں پر ہم لوگ عام روٹین میں پاکستان سے نہیں جا سکتے۔ تو اب
اللہ کے رسول نے فرمایا سورۃ مائدہ کی روایت، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ پیسے وہاں پر بھیج دو، کوئی تیل بھیج دو جس سے وہاں مسجد کے چراغوں کو جلایا جا سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ان کے لوگوں کے لیے، بزرگوں کی بات ایسی ضروری ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بلکہ جن کے تحت جیس کے شعبہ خدمت خلق کی طرف سے، دیگر اور تنظیموں کی طرف سے بھی اہل فلسطین کے لیے تعاون جاری ہے۔ آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں آپ اپنا حصہ ضرور ان فلسطینی بھائیوں کے لیے پہنچایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مان دیا ہے ان کی امداد کے لیے جو آپ کو گزر رہے ہیں، کبھی موقع ملے تو آپ خود دیکھیں، چیک کریں کہ حالات کیا ہے۔ ان بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہوئے، ان کی بھوک اور پیاس کو اپنی بھوک پیاس سمجھتے ہوئے لازم ان کے ساتھ تعلق کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کم از کم ہمارے دلوں میں بھی جذبہ اخوت پیدا کرے، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اگر کچھ وسائل مطابق دے سکتے ہیں تو اپنا بھرپور حساب ان کی طرف بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو ترقی دے اور ہمارے اندر سے جو دنیا کی محبت ہے اور جو شیطانی وسوسے ہیں اور جو دنیا میں اس قدر کھپ گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔